ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، آب زمزم قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آب زمزم پیاس کو بھی ختم کرتا ہے اور بھوک کو بھی ختم کرتا ہے۔ آب زمزم پینے سے پہلے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حجاج کرام اور زائرین کا تجربہ بھی ہے، ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، جس نیت سے پانی پیو تو وہی فائدہ دیتا ہے۔ بھوک لگی ہے زمزم پی لو تو بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس لگی ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، بہت اعلیٰ پانی ہے۔ آج آپ کے سامنے میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے، وہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 1997 کا واقعہ ہے۔ کاروان قمر ایک رسالہ ہے، اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، تو وہ میرے دماغ میں تھی تو وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ حال یہ ہے کہ مصری ڈاکٹروں نے آب زمزم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا کہ آب زمزم کا پینا صحت کے لیے مضر ہے، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ کے درمیان میں ہے اور نچلی سطح میں ہے، لہٰذا شہر کا پانی جو ہے وہ اس کنویں میں جمع ہو جاتا ہے اور لہٰذا یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اس وقت شاہ فیصل صاحب تھے، جو مکہ مکرمہ کے بادشاہ سمجھو شاہ فیصل صاحب تھے۔ ان کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے زمزم کا پانی لے کر یورپین جو ہے لیبارٹری ہیں ان کو بھیج دیا کہ اس کا تجربہ کرو، اس کو چیک کرو کیا واقعی اس میں مضر اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی دوران اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا پروگرام یہ بھی چل رہا تھا کہ سمندر کے پانی کو قابل استعمال کیا جائے، پینے کے لیے استعمال کیا جائے، اس پر کام ہو رہا تھا، اور بہت اعلیٰ قسم کے پلانٹ اور مشینیں اور اعلیٰ قسم کا انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا کہ سمندر کے پانی کو قابل استعمال بنائیں۔ تو اس کا جو افسر تھا، جو انجینئر تھا، الحمدللہ وہ اپنا پاکستانی تھا، معین الدین احمد اس کا نام تھا۔ تو اس وقت شاہ فیصل نے اس کو قابل سمجھ کر اس سے درخواست کی کہ جس طرح آپ سمندر میں کام کر رہے ہیں اسی طرح آب زمزم کو بھی چیک کریں کہ پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ آب زمزم پر پہنچا، ایک اپنے آدمی کو لے کر آیا، تو اس نے جب دیکھا پہلے کنویں کی چاروں طرف پیمائش کی تو اس کی پیمائش بنتی تھی 18×14، 18×14 کا یہ آب زمزم کا کنواں ہے، اس کی لمبائی چوڑائی۔ پھر اس نے اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو پاک پانی سے غسل کرا کر کنویں میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ جب کنویں کے اندر اتر گیا تو کنویں کا پانی اس کو کندھے تک آتا تھا، جبکہ اس کا قد 5 فٹ 8 انچ تھا، اس کو کندھے تک پانی آتا تھا، اتنا اونچا پانی تھا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ پہلے یہ چیک کریں کہ دیواروں سے بھی پانی رس رہا ہے یا نہیں رس رہا۔ اس نے دیواروں کو ہاتھ لگا کر اندازہ کیا کہ کہیں سے پانی رس رہا ہے یا نہیں، بتایا کہ پانی نہیں رس رہا۔ پھر نیچے وہ پورا قدم با قدم چلا، پورا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے بتایا نیچے سے بھی نہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ تو اس انجینئر نے حکم دیا کہ جتنا بھی اس میں بڑے بڑے وہ پمپ لگے ہوئے ہیں واٹر سپلائی کرنے کے، پانی سپلائی کرنے کے، سب یک بار چلا دو۔ تو بڑے بڑے ہیوی پمپ تھے جو 1 سیکنڈ میں 1000 گیلن پانی جو ہے وہ نکالتے تھے، اور بہت سے تھے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا پانی نکل رہا ہے کہ سارا مکہ، سارا مدینہ، سارا عرب، بلکہ پوری دنیا پی رہی ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں جس نے آب زمزم نہ پیا ہو۔ تو اتنا پانی تو نکل رہا ہے واقعی۔ تو سب جب وہ ٹرپینے اور موٹریں اور پمپ چلے
تو اس نے کہا کہ شاید یہ تھوڑا پانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور نیچے پانی کا منبع ہمیں مل جائے گا۔ لیکن موٹریں جب چلیں تو پانی تو کم نہ ہوا، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ نیچے سے وہ ریت اچھل رہی تھی، آدمی کے قدموں کو لگ رہی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اب سارے کنویں کے فرش سے ریت اوپر اچھل رہی ہے اور دیواروں سے کوئی قطرہ پانی کا نہیں رس رہا، پانی جو آ رہا ہے وہ نیچے سے آ رہا ہے۔ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ پانی نیچے سے آ رہا ہے، دیواروں سے نہیں آ رہا، تجربہ ہو گیا۔ تو پھر وہ آدمی باہر نکال آیا، پھر انہوں نے بھی اس پانی کو یورپین اس میں بھیجا اور خود چیک کیا، تو اس میں الحمدللہ نمکیات تھے، اور نمکیات میں سے کیلشیم، چونا اور دوسرے قسم کے بہرحال سارے جو انسان کی صحت کے لیے نمکیات ہوتے ہیں وہ موجود تھے، جو انسان کے نقصان کے لیے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ایک ایسی چیز بھی تھی جو انسان اس پانی کو پیے گا تو اس کے اندر گندے جراثیم، بیمار جراثیم جو ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس لیے جو حجاج کرام جاتے ہیں اور زائرین پانی پیتے ہیں عمرے والے تو بیمار نہیں ہوتے، تو یہ صحت کے لیے مفید بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ ساری نمکیات جو ہے نا وہ موجود ہیں، اس لیے انسان تھکتا نہیں ہے اور جناب اعلیٰ انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اور اس میں اور چیز دیکھی کہ اس میں کوئی نباتات یعنی گھاس وغیرہ جس طرح کنویں میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ ایک تنکا بھی نہیں پیدا ہوا آج تک، اور کوئی حشرات الارض جس طرح کنویں میں پانی میں کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں، مینڈک وغیرہ ہو جاتے ہیں یا کوئی چیزیں مچھلیاں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز، بالکل ایک ذرا جراثیم بھی نہیں ہوا اور نہ کوئی جو ہے گھاس وغیرہ ہوا، اور نہ آج تک اس کا رنگ تبدیل ہوا۔ جب سے یہ کنواں ظاہر ہوا ہے آج تک اس کا وہی ذائقہ، وہی رنگ، وہی چیز جو ہے وہ آج تک آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت سے رکھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے، اور یہ بہت بڑا قیمتی چیز ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر وقت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔